اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر پیر کے روز، منڈے کے روز یہاں پر حضور کی سیرت، حضور کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم سنیں، سمجھیں، عملی جامہ پہنائیں اور اللہ کے محبوب بن جائیں۔ یہ بات یاد رکھے، دنیا کا کوئی انسان اس وقت تک انسان کامل نہیں بن سکتا، دنیا کا کوئی مومن کامل نہیں بن سکتا، اور کوئی اس وقت تک اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا جب تک در مصطفیٰ تک نہ پہنچ جائے۔ یہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہوں، تو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایمان والے ہیں، حضور کی تعریف کر رہے، مگر آپ جا کر گوگل پر سرچ کریں سب سے بہترین، دنیا کا سب سے سکسیسفل انسان کون ہے، تو آپ کو گوگل بتائے گا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100 عیسائی ہے، 100 ایسے آدمیوں پر، دنیا کے سکسیسفل آدمیوں پر کتاب لکھی، اس میں سب سے پہلا نام آمینہ کے لال کا لکھا۔ اور ہمارا قرآن پاک کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے، ہر اعتبار سے، جو رشتہ ہو وہ رشتے کے اعتبار سے، انسان بننے کے اعتبار سے، مومن بننے کے اعتبار سے، اچھا باپ بننے کے اعتبار سے، اچھا بزنس مین بننے کے اعتبار سے، اچھا پڑوسی بننے کے اعتبار سے، اچھا شوہر بننے کے اعتبار سے، جو پہلو ہو، جو رشتہ ہو، اچھا بننا ہے تو در مصطفیٰ پر جانا ہو۔ ایسے انسان کامل مصطفیٰ جان رحمت، ہر قدم پر، ہر لمحے میں، تنہائی میں، ویرانے میں، ہر قدم پر جس نے آپ کی رہنمائی کی وہ ذات مصطفیٰ۔ کوئی ایسا پہلو زندگی کا آپ اٹھا کر بتا دے، کوئی ایسا وقت زندگی کا اٹھا کر بتا دے جہاں مصطفیٰ نے آپ کی رہنمائی نہیں۔ ایسے انسان کامل ہے، آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ صبح قیامت تک پیدا ہو۔ ایسے انسان کامل ہے مصطفیٰ جان رحمت، تو ہم اسی کا بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کچھ سمجھیں اور اسے عملی زندگی میں لائیں اور اللہ کے محبوب بن جائیں۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے، آپ انہیں فرمائے تم میرے پیروکار ہو جاؤ، میرے آئیڈیل ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو حضور کو جب تک نہیں اپناؤ گے آپ کے آئیڈیل مصطفیٰ جان رحمت نہیں بنیں گے، آپ کا اوڑھنا بچھونا حضور کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہوگا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں پاؤ گے، کبھی اللہ کے محبوب نہیں بن سکو گے، یہ بات یاد رکھ۔ تو انشاءاللہ آج حضور کا وہ قول بیان کیا جائے گا جس سے سن کر صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں ایمان لانے کے بعد کوئی جملے سے خوشی ہوئی تو یہ جملے سے خوشی ہوئی مصطفیٰ جان رحمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رسول تھے، آپ کے غلام تھے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول تھے ہر وقت حضور کے دیدار میں رہا کرتے، ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور دلی سکون پایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرمائے، پریشانی کے آثار چہرے سے نمایاں، پریشان نظر آ رہے، ایک فکر میں آپ مبتلا نظر آ رہے۔ جیسا ہم دیکھتے ایک روز آدمی کو دیکھنے والے حشاش بشاش کو سمجھ جاتے یہ خوش ہے، اور جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تب بھی سمجھ جاتے کہ کوئی پریشانی ہے۔ تو صحابی رسول ایک فکر میں مبتلا بیٹھے ہوئے، آپ کے چہرے پہ ایک پریشانی نمایاں ہو رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا ہے صحابی رسول کیا بات ہے، آج تم کوئی فکر میں نظر آ رہے ہو؟ تو صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ جب کبھی دل بے چین ہوتا، جب کبھی دنیا ستاتی، کبھی آخرت کی فکر ہوتی، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ لیتا ہوں دل سکون پا جاتا، ہر غم بلا دیتا ہوں، بھوک بلا دیتا ہوں، پیاس بلا دیتا ہوں، غریبی بلا دیتا ہوں، ہر حتیٰ کہ آخرت کے سبب بلا دیتا ہوں۔ جب آپ کو دیکھتا ہوں تو دل مطمئن ہو جاتا۔ مگر آج ایک ایسی فکر لائق ہو گئی یا رسول اللہ کہ جب پریشان ہوتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں دل مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا کے غم بھول جاتا ہوں، آخرت کی فکر بھول جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو دل سکون پا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ فکر ستا رہی ہے کل قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور جنت میں سب سے افضل مقام آپ کا۔ یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے فضل سے جنت میں بھی داخل ہو جاؤں تو آپ کا جو مقام ہوگا اور جو میرا مقام ہوگا زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس وقت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا یا رسول اللہ؟ کم و پیش 1,24,000 انبیاء پہلے افضل ہوں گے، ان کے بعد نیک صالحین لوگ ہوں گے۔ یا رسول اللہ میں کیسے آپ کا دیدار کروں؟ یہاں جب چاہے آتا ہوں، مسجد نبوی میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں؟ جنت میں تو آپ سے میں ملاقات نہیں کر سکتا، آپ کا درجہ بلند، میرا درجہ چھوٹا۔ یہی فکر آج صبح سے ستا رہی ہے یا رسول اللہ۔ کہنا تھا جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے اور فرماتے آپ بشارت دو ان کو جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ان کے ساتھ رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی ساتھ رکھتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی رہے گا، اس سے دور نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس جملے سے زیادہ خوشی اور کوئی جملے پر نہیں، کیونکہ ہمارا جینا مرنا ہی مصطفیٰ کے لیے تھا۔ ہم اپنے اسباب کو چھوڑ دیے، اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیے، اپنے ماں کو چھوڑ دیے، باپ کو چھوڑ دیے، وطن کو چھوڑ دیے، صرف مصطفیٰ کے کہنے۔ ہم نے اپنے گھر بار کو سب کو چھوڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے۔
ہماری بھوکے پیاسے ختم ہو جاتی تھی مصطفیٰ کو دیکھ کر. تو ہماری محبت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھ. جب حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے, اسی کے ساتھ حشر ہوتا ہے, اور وہی اس کے ساتھ جنت میں داخلہ. اس سے بڑی خوشی کیا چاہیے کہ ہمیں حضرت پاک نے اتنی پیاری بشارت عطا فرمائی. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, یہ مکے کے شہزادے رئیسوں میں آپ ہوا کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ مکوں کے رئیسوں میں سے رئیس کا شہزادہ تھا جو ایک بار لباس پہن لیتا اس کے بعد دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتا, اور اس کے کھانے اتنے اعلیٰ تھے وقت کے بادشاہ جو کھاتے یہ کھایا کرتا, اور اس کے مشروب جو جوسس ہوا کرتے تھے عمدہ اور اعلیٰ ہوا کرتے تھے, اور جو یہ خوشبو لگاتا تو وہ خوشبو جو گلی سے گزر جاتا وہ گلی میں مہکا کرتی. کفار مکہ کے رئیس زادوں کے بیٹیاں اس سے نکاح کی طلب رکھتے تھے. اتنا رئیس بھی تھا, اتنا خوبصورت بھی تھا, یہ بات یاد رکھے, اتنا رئیس بھی تھا, اتنا خوبصورت بھی تھا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر گئے, مدینہ منورہ تشریف لے گئے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آتا ہوا نظر آ رہا تھا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ جو شخص آ رہا تھا وہ لنگے پیر, ہاتھ میں لکڑی پکڑے ہوئے, ٹاٹ کا تھیلا اوڑے ہوئے آ رہا تھا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو وہ شخص کو, وہ مصعب بن عمیر ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جب سے یہ اسلام قبول کیا اسے اپنی ہوش نہیں لی, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, اپنی رئیسی زندگی چھوڑ دی اللہ اور رسول کے لیے, اعلیٰ کھانا چھوڑ دیا اللہ اور رسول کے لیے, اعلیٰ مشروب چھوڑ دیا اللہ اور رسول کے لیے, اعلیٰ عمدہ لباس خوشبو چھوڑ دیے اللہ اور رسول کے لیے, اور اللہ نے اسے عمدہ اور اعلیٰ جزا عطا کرے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت مصعب بن عمیر کی, آپ اندازہ نہیں لگائیں گے. جنگ احد میں کفار مکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا. مصعب بن عمیر اور حضرت پاک ہم کو ایک جگہ کھڑا دو, کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ آقا ہے یہ غلام. ایسی محبت ٹوٹ کے کی اللہ نے صورت میں ظاہر کر دی. بتانا بس یہی ہے ان باتوں سے کہ ان لوگوں نے یہ کیا, ہم نے کیا کیا. انہوں نے شہزادی زندگی چھوڑ دی اللہ اور رسول کے لیے. ہم تو یہ نہیں کر سکتے, ہم نماز تو پڑھ سکتے. ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, ہم جھوٹ بولنا تو چھوڑ سکتے. ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے حوالے کیا, ہر سکون, ہر عائش, ہر عشرت چھوڑ دی اللہ اور رسول کے لیے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم پر جو عبادتیں فرض کیے گئے وہ عبادتیں تو کریں. ہمارے سے نماز پڑھی نہیں جا رہی, ہم سے روزے رکھے نہیں جا رہے, ہمیں زکوٰۃ ادا کی نہیں جا رہی, ہم پر حج فرض ہو رہا ہے حج نہیں کر رہے, ہم پر قربانی فرض ہو رہی ہے ہم قربانی ادا نہیں کر رہے. ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے, اتنے خراب ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کے دل کے درد بن گئے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا, اللہ اور رسول نے ہمیں ذلت کی زندگی عطا کر. یہ بات یاد رکھے, ہم ذلت کی زندگی جی رہے, گھٹیا زندگی جی رہے, غلامی کی زندگی جی رہے. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ, آج کروڑوں ہے تو کرتے ہیں غلام. علامہ اقبال نے کہا تھا وہ رزق سے موت اچھی,
جس رزق سے ہوتی ہے پرواز میں کوتاہی، کھانا حرام کھا رہے، گفتگو کر رہے تو ہمارے دلوں سے ایسے زہر اگر رہے لوگوں کے دل پارا پارا ہو جائے. ہم اپنی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہے. وہ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھے کیسی تھی، کیا کیا قربانیاں نہیں دی. حضرت سلمان فارسی کیا نہیں کی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گئے. کیا کر گئے ان لوگ، ہم کیا کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ حیات ہے ہمارے لیے. صحابہ اکرام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، صحابہ ستاروں کی مانند. اور ہماری زندگیوں کے حالات ہم جانتے ہیں. تو خدا را اپنے آپ پر رحم کرے، حضور سے محبت یہ صحابہ اکرام کی زندگی بتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی بنیں، تقویٰ پرہیزگار والے بنیں، ہمارے دلوں سے اللہ اور رسول کی محبت نمایاں ہو. یہ بات یاد رکھے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہم فرما بردار ہو جاتے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے گزارنا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرنا ہے، دنیا کے حق ادا کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.